السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی کلاس کا آغاز ہم کریں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 111 سے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لن يدخل الجنت، ہرگز نہیں داخل ہوں گے جنت میں، الا مگر من جو کانا ہوں گے ہودن یہودی، او یا نصارا عیسائی، تلکا یہ امانیہم ان کی باطل خواہشات ہیں، کل کہہ دیجئے، ہاتو تم لاؤ برہانکم اپنی دلیل، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے۔ یہودی اور نصارہ کہتے تھے کہ جنت میں یہودیوں اور نصارہ کے سوا اور کوئی نہیں جائے گا، یہ صرف ان کی آرزویں ہیں۔ ان سے کہو اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو۔ یہودیوں کو اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد اور عناد تھا، جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو دین اسلام سے پھیرنے کی ناکام کوششیں کرتے رہتے تھے۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم صبر اور درگزر سے کام لیتے ہوئے اسلام کے احکام اور فرائض کو بخوبی انجام دیتے رہو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ یہاں اہل کتاب کے اس غرور اور فریب نفس کو بیان کیا جا رہا ہے جس میں وہ لوگ مبتلا تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ محض ان کی آرزویں ہیں جن کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ بلا، کیوں نہیں، من جس نے اسلمہ جھکا دیا، وجہہ للہ اپنا چہرہ اللہ کے لیے، وہو اور وہ محسن نیکی کرنے والا ہے، فلاح تو اس کے لیے اجرہ اس کا اجر، عند ربہ اس کے رب کے ہاں، ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ لوگ غمگین ہوں گے۔ سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا، اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی غم اور نہ ہی اداسی۔ اسلمہ وجہ للہ کا مطلب محض اللہ کی رضا کے لیے کام کرے۔ وہو محسن، اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق قبولیت عمل کے لیے یہی دو بنیادی اصول ہیں، اور نجات اخروی انہی اصولوں کے مطابق کیے گئے اعمال صالح پر مبنی ہے، نہ کہ محض آرزوؤں پر۔ وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے، لیست النصارى نہیں ہے عیسائی، علی شیء وقالت النصارى کسی چیز پر، اور کہا عیسائیوں نے، لیست الیہود نہیں ہے یہودی، علی شیء وہم کسی چیز پر، حالانکہ وہ یتلون الکتاب پڑھتے ہیں کتاب، کذالک اسی طرح، قال کہا، الذین ان لوگوں نے جو لا یعلمون نہیں علم رکھتے، مثل قولہم مثل ان کے قول کے، فاللہ بالآخر اللہ، یحکم فیصلہ فرمائے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن، فیما اس چیز میں کہ کانو تھے وہ، فیہ اس میں، یختلفون اختلاف کرتے۔ یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ حق پر نہیں ہے، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں ہے، حالانکہ یہ سب لوگ تورات پڑھتے ہیں۔ اسی طرح انہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کر دے گا۔ یہودی تورات پڑھتے ہیں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکفیر کرتے تھے۔ عیسائیوں کے پاس بھی انجیل موجود ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کے من عند اللہ ہونے کی تصدیق ہے۔ اس کے باوجود یہ یہودیوں کی تکفیر کرتے ہیں۔ یہاں گویا اہل کتاب کے دونوں فریقوں کے کفر و عناد اور اپنے اپنے بارے میں خوش فہمیوں میں مبتلا ہونے کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ومن اور کون اظلم زیادہ ظالم ہے، ممن منع اس نے جس نے منع کیا، مساجد اللہ اللہ کی مساجد سے، ان یذکر یہ کہ ذکر کیا جائے، فیہا ان میں، اسمہ اس کا نام یعنی اللہ کا نام، وسعی اور اس نے کوشش کی، فی خرابہا ان کے اجاڑنے میں، اولئک یہ ما کانا نہیں تھا، لہم ان کے،
ان یدخلوہا یہ کہ داخل ہو ان میں الا مگر خائفین ڈرتے ہوئے لہم ان کے لیے فی دنیا میں خزی ولاہم رسوائی ہے اور ان کے لیے فی الآخرتی آخرت میں عذاب ہے عظیم بہت بڑا۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ رب العزت کی مسجدوں میں اللہ رب العزت کے ذکر کیے جانے کو روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی اس میں جانا چاہیے۔ اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ اہل کتاب کے مقابلے میں عرب کے مشرکین ان پڑھ تھے، اس لیے انہیں بے علم کہا گیا، لیکن وہ بھی مشرک ہونے کے باوجود یہود و نصارہ کی طرح اس ذوم میں مبتلا تھے کہ وہی حق پر ہے، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صابی یعنی بے دین کہا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے مساجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکا۔ یہ کون ہے؟ ان کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد عیسائی ہیں جنہوں نے بادشاہ روم کے ساتھ مل کر بیت المقدس میں یہودیوں کو نماز پڑھنے سے روکا۔ ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اس رائے کو اختیار کیا ہے، لیکن حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے اس کا مستحق مشرکین مکہ کو قرار دیا ہے، جنہوں نے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا، اور یوں خانہ کعبہ میں مسلمانوں کو عبادت سے روک دیا گیا۔ پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی یہی کردار دہرایا اور کہا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے قاتلوں کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، حالانکہ خانہ کعبہ میں کسی کو عبادت سے روکنے کی اجازت اور روایت نہیں تھی۔ تخریب اور بربادی صرف یہی نہیں ہے کہ اسے ڈھا دیا جائے اور عمارت کو نقصان پہنچایا جائے، بلکہ ان میں اللہ کی عبادت اور ذکر سے روکنا، اقامت شریعت اور مظاہر شرک سے پاک کرنے سے منع کرنا بھی تخریب اور اللہ کے گھروں کو برباد کرنا ہے۔ یہ الفاظ خبر کے ہیں، لیکن مراد اس سے یہ خواہش ہے کہ جب اللہ رب العزت تمہیں تمکین اور غلبہ عطا فرمائے تو تم ان مشرکین کو اس میں صلح اور جڑیے کے بغیر رہنے کی اجازت نہیں دینا۔ اس لیے جب 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ آئندہ سال کعبے میں کسی مشرک کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی ننگا طواف کرنے کی اجازت ہوگی، اور جس سے جو معاہدہ ہے معاہدے کی مدت تک اسے یہاں رہنے کی اجازت ہے۔ بعض نے کہا یہ خوشخبری اور پیشن گوئی ہے کہ عنقریب مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے گا اور یہ مشرکین خانہ کعبہ میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے۔ ہم نے جو مسلمانوں پر پہلے زیادتیاں کی ہیں ان کے بدلے میں ہمیں سزا سے دوچار یا قتل نہ کر دیا جائے۔ چنانچہ جلد ہی یہ خوشخبری پوری ہو گئی۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ اور اللہ کے لیے ہے مشرق، وَالْمَغْرِبُ اور مغرب، فَأَيْنَمَا پھر جس طرف بھی تُوَلُّوا تم رخ کرو گے، فَثَمَّ تو وہاں ہی وجہ اللہ اللہ کا چہرہ، ان اللہ بلا شبہ اللہ واسع بڑی وسعت والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے، اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کرو گے ادھر ہی اللہ کا منہ ہے۔ اللہ رب العزت کشادگی اور وسعت والا ہے اور بڑے علم والا ہے۔ ہجرت کے بعد جب مسلمان بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے تو مسلمانوں کو اس بات کا رنج تھا۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ بعض کہتے ہیں یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب بیت المقدس سے پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا تو یہودیوں نے طرح طرح کی باتیں بنائیں۔ بعض کے نزدیک ان کے نزول کا سبب سفر میں سواری پر نفل نماز پڑھنے کی اجازت ہے کہ سواری کا منہ جدھر بھی ہو نماز پڑھ سکتے ہو۔ کبھی چند اسباب جمع ہو جاتے ہیں اور ان سب کے حکم کے لیے ایک ہی آیت نازل ہو جاتی ہے۔ ایسی آیتوں کی شان نزول میں متعدد روایات سے مروی ہوتی ہیں۔ کسی روایت میں ایک سبب نزول بیان ہوتا ہے اور کسی میں دوسرے کا۔ یہ آیت بھی اسی قسم کی ہے۔ قالوا اتخذ اللہ اور انہوں نے کہا بنا لی ہے اللہ نے ولدن اولاد سبحانہ وہ پاک ہے، بل لہو بلکہ اسی کے لیے ہے ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے،
کلہ سب اسی کے لیے ہے، قانتون عاجزی کرنے والے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی اولاد ہے، نہیں بلکہ وہ تو پاک ہے۔ زمین اور آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے۔ بدیع السماوات والارض، وہ انوکھا موجد ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ وَإِذَا، اور جب قضا وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، فَإِنَّمَا تو صرف یقول یہی کہتا ہے، لہو اس کو، کن تو ہو جا، فیکون تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت تو وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو ابتدا میں پیدا کیا۔ وہ جس کام کو کرنا چاہے وہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، بس تو وہ پھر ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ اللہ تو وہ ہے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کا وہ مالک ہے، ہر چیز اس کی فرما بردار ہے، بلکہ آسمان اور زمین کا بغیر کسی نمونے کے بنانے والا بھی وہی ہے، اور وہ جو بھی کام کرنا چاہے اس کے لیے صرف لفظ کن کافی ہے۔ ایسی ذات کو بھلا اولاد کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے۔ وقال الذین، اور کہاں لوگوں نے، لا یعلمون نہیں علم رکھتے تھے، لولا کیوں نہیں، یکلمون اللہ کلام کرتا ہم سے اللہ، او تاتینا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس، آیات کوئی نشانی، کذالک اسی طرح، قال الذین کہا تھا ان لوگوں نے جو، من قبلہم مثلا ان سے پہلے تھے، مثل قولہم ان کے قول کے، تشابہت ایک جیسے ہو گئے، قلوبہم ان کے دل، قد تحقیق بین الآیاتی ہم نے بیان کر دی نشانیاں، لقوم یوقنون ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ جناب بے علم لوگوں نے بھی کہا، خود اللہ رب العزت ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، کیا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لے کر آتا۔ اسی طرح ایسی ہی باتیں ان کے اگلوں نے بھی کی تھیں، ان کے اور ان کے دل یکساں ہو گئے۔ ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دیں۔ اس سے مراد مشرکین عرب ہیں، جنہوں نے یہودیوں کی طرح مطالبہ کیا کہ اللہ رب العزت ہم سے براہ راست گفتگو کیوں نہیں کرتا، یا کوئی بڑی نشانی کیوں نہیں دکھا دیتا جسے دیکھ کر ہم مسلمان ہو جائیں، جس طرح قوم بنی اسرائیل کی عادت تھی۔ یعنی مشرکین عرب کے دل کفر و عناد اور انکار اور سرکشی میں اپنے ماقبل لوگوں کے دلوں کے مشابہ ہو گئے، جس کا ذکر سورہ زاریات میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان سے پہلے جو بھی رسول آیا ان کو لوگوں نے جادوگر یا دیوانہ ہی کہا۔ کیا یہ اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کر جاتے تھے؟ نہیں، یہ سب سرکش لوگ ہیں، یعنی قدر مشترک ان سب میں سرکشی کا جذبہ ہے، اسی لیے دایان حق کے سامنے نئے نئے مطالبات رکھتے ہیں یا پھر انہیں دیوانہ گردانتے ہیں۔ انا ارسلناکا، بلا شبہ ہم نے ہی بھیجا آپ کو، بالحق حق کے ساتھ، بشیرن و نذیرن خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، ولا تسألوا اور نہیں آپ سوال کیے جائیں گے، ان اصحاب الجحیم دوزخ والوں کے بابت، یعنی آپ سے دوزخ والوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا۔ یہاں اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ جہنمیوں کے بارے میں آپ سے سوال جواب نہیں کیا جائے گا۔ ترزا اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے، انکل یہود آپ سے یہودی، ولن نصارا اور نہ عیسائی، حتیٰ کہ تتبع آپ پیروی کریں، ملتہم ان کی ملت کی، قل کہہ دیجئے، انا بے شک، ہدی اللہ اللہ کی ہدایت، هو الہدا وہی حقیقی عبادت ہے، ولئن اتبعت اور البتہ اگر آپ نے پیروی کی، اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد الذی بعد اس کے جو، جاءکا آ گیا آپ کے پاس، من العلم علم، ما تو نہیں ہوگا، لکا آپ کے لیے، من اللہ اللہ سے، من ولی ان کوئی حمایتی، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ یہاں اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ سے یہودی اور نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے
کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ ہی مددگار۔ اس میں اس بات کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے کہ یہودی اور نصارہ آپ سے تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کے تابع نہیں ہو جاتے، جبکہ اصل ہدایت تو اللہ رب العزت کی ہی ہدایت ہے۔ یعنی علم آ جانے کے بعد محض ان لوگوں کی خوش کرنے کے لیے ان کی پیروی کی تو پھر تیرا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ دراصل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اہل بدعت اور گمراہوں کی خوشنودی کے لیے وہ بھی ایسے کام نہ کریں، نہ ہی دین میں کسی قسم کی کوئی بدعت ایجاد کریں اور نہ ہی بے جا تعویلات کا ارتکاب کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔